ابھی جب آج ہم نے یوحنا کی انجیل میں سے ایک بڑا کلام کا یہ حصہ جو کہ 14ویں باب میں سے تھا، اور 14واں باب یہ ایسا ہے جب خداوند کے اس عظیم وقت کے کہ جس کا وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ ابھی میری گھڑی آ نہیں پہنچی، ابھی میرا وقت آیا نہیں، اس وقت کے آنے میں کوئی 10-12 گھنٹے کا وقت تھا اور فاصلہ تھا۔ تو خدا نے جو کچھ اپنے شاگردوں کے ساتھ باتیں کی اس کو آج ہم نے دیکھا کہ خدا اس بیان میں کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم بائبل مقدس کو شروع سے دیکھتے ہیں تو کلام مقدس جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں پر آدم کا جو ہے ہمیں گرنا نظر آتا ہے۔ آدم کس طرح اس مقام سے گرا اور خدا نے کروبیوں کو وہاں پر پہرے پر لگا کر آدم کو باہر نکال دیا باغ عدن سے، اور یہ خدا کا فضل تھا کہ خدا نے اس کی جان نہیں لی بلکہ اس کی جان کو بخش دیا اور اپنے رحم کو اس پر ظاہر کیا اور اپنا وعدہ اس کو دیا۔ اس کے باوجود کہ خدا نے اس کو باغ عدن سے نکال دیا، لیکن خدا کا دل جو تھا وہ ہر وقت بنی آدم کے دل میں لگا رہا۔ خداوند کا دل پورے کلام میں ہم دیکھتے ہیں، باقی جو کہانی ہے انسان کے گرنے کی، گناہ میں گرنے کی، اوپر اٹھنے کی، پھر گرنے کی، خداوند کے چناؤ کی، ہر وقت ہمیں یہ مسلسل ایک بات جو بائبل میں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ خداوند کا دل بنی آدم میں لگا ہوا ہے، اور خداوند ہر وقت چاہتا ہے کہ وہی کمیونین جو آدم کے ساتھ تھی وہ بحال ہو سکے، وہ کسی بھی طریقے سے بحال ہو، اور خداوند اس کوشش میں ہر وقت لگا رہا کہ میں آدمیوں کے درمیان میرا بسیرا ہوں۔ یہاں سے ہمارا کلام جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس فال سے، اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کلام کو جب ہم اختتام پر دیکھتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت سے کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ جب یوحنا نے دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور اس نے اس مکاشفہ کو دیکھا تو لکھا ہے کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ لے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہ نالہ نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں، ہر ایک چیز کو نیا بنا دیتا ہوں۔ جو کچھ زمین جس سبب سے لعنتی ہوئی، خداوند اپنا بسیرا انسانوں کے درمیان کرے گا اور ہر چیز کو نیا بنا دے گا۔ وہ لعنت جو تھی وہ موقوف ہو جائے گی اور خداوند خود وہاں پر، اور یہ کہا گیا کہ لکھ لے کہ یہ باتیں سچ ہیں، ہر طرح سے سچ ہیں، اور یہ ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ ہے کلام کا شروع اور یہ ہے کلام کا اختتام کہ خداوند نے اپنی اس تمنا کو، اپنی اس خواہش کو کبھی بھی ترک نہیں کیا کہ انسانوں کے درمیان اپنا خیمہ لگانے کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس سارے جو سفر میں ہے وہ ہم دیکھتے ہیں بار بار کہ خداوند نے اپنا سفر جو ہے وہ انسان کے ساتھ بار بار وہ چلا، بار بار اس نے اپنا بسیرا کیا۔ ہنوک اس کے ساتھ چلتا رہا، خداوند اس کے ساتھ چلتا رہا، اور ہنوک یہاں تک چلا خداوند کے ساتھ کہ آخر میں جب خداوند کا گھر آ گیا تو خداوند نے کہا جب میرا ہی گھر قریب ہے تو ادھر کوئی آ گیا، اور ایسا وہ چلا وفاداری کے ساتھ خداوند کے ساتھ۔ میرے عزیزو، خداوند جو تھا جب وہ اس نے یعقوب کے ساتھ بھی اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا، یہ خداوند کا دل جو ہے وہ انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ خداوند اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کے درمیان اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے۔ خداوند نے اسی طرح یوسف کے ساتھ بھی اس نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں، تو لکھا ہوا ہے کہ خداوند اس کے ساتھ ہے، اور اسی طریقے سے موسیٰ کے ساتھ بھی خداوند نے کہا کہ میں چلوں گا، اور خداوند چلا موسیٰ کے ساتھ آگ کے ستون میں، اور پھر ابر میں اس کے ساتھ چلا، اور ہر طریقے سے خداوند کی حضوری ان لوگوں کے درمیان رہی، حتیٰ کہ ایک وقت انہوں نے خیمہ اجتماع کو بنایا اور خداوند نے خود اپنا بسیرا ان لوگوں کے درمیان میں کیا۔ اور یہ ہے خداوند کے دل کی خواہش، اور خداوند اس چیز کو اس شدت سے چاہتا ہے، اس شدت سے چاہتا ہے کہ اس چیز کو وہ کسی طور سے فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ خداوند کی اٹل خواہش ہے،
یہ خدا کی اٹل جو ہے وہ جستجو ہے کہ وہ اپنا خیمہ جو ہے وہ آدمیوں کے درمیان اس کا بسیرا ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے درمیان بھی جب خدا ان کی حضوری موجود تھی تو بار بار ہم ان کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ گناہ میں گرے اور خدا نے ان کو سزا دی۔ ہم استثناء میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان لوگوں کے درمیان اپنی موجودگی کو، اپنی برکت کو، اپنی حضوری کو اس طرح سے ظاہر کیا۔ جب ہم استثناء 28 میں دیکھتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ میرے کمانڈمنٹس ہیں، یہ میرے حکم ہیں، ان پر تم چلو اور پھر میری برکت دیکھو، اور پھر میری برکت دیکھو۔ کہ دو راستے خدا نے بتا دیے، یا تو اس برکت کو چن لو یا اسلامت کو چن لو۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو، میرے حکموں کو مانو گے تو میری حضوری، میری موجودگی، میری برکت تمہارے ساتھ رہے گی، میں تمہیں برکت دوں گا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں اسرائیل ایک ایسے ملک تھا کہ جس میں وہ بارش کے جو تھے محتاج تھے، اور خدا نے اس وسیلے سے ان کو لایا کہ جب بھی وہ میری طرف دیکھو گے تو میں بارش برسا کر تمہارے ملک پر جو ہے وہ برکت برساؤں گا۔ تو یہ ایک طریقہ کار تھا ان کا خدا کا کہ ان کو احساس دلانے کا کہ میری طرف ان کو دیکھنا ضرور ہے تاکہ وہ برکت ان کے درمیان یا میری موجودگی۔ تو اس طریقے سے حکموں کے ماننے سے، یا اس کی کیا اسے کہنا چاہیے کہ تابعداری کے ذریعے سے خدا ان کے درمیان بسیرا کرتا ہے، کہ تابعداری، حکموں کا ماننا جو تھا وہ بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی طریقے سے ہم خدا کو یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں جب ہم حکموں پر چلتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سلسلہ یہ ساری ان عمروں کے درمیان جو ہے وہ چلتا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سارے لوگوں کے آنے کے ساتھ خداوند اپنی حضوری ان کے درمیان ظاہر کرتا رہا۔ یوسف ہو گیا، موسیٰ ہو گیا، ان سب لوگوں کے آنے کے ساتھ، لیکن آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح خود جو ہے وہ جو تھا، وہ کلمہ جو تھا وہ جسم کی صورت اس نے اختیار کی۔ ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا جلال ایسا دیکھا جیسے باپ کا جلال ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو تھا خود خداوند کی حضوری جو ہے، خداوند خود جو ہے وہ انسانوں کے درمیان آ گیا، کیونکہ یہی اس کا جو تھا الٹیمیٹ جو تھا پرپس تھا کہ میں انسانوں کے درمیان آؤں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب خداوند انسانوں کے درمیان آیا، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے آنے کی وجہ سے یہ جو ابھی ہم نے کلام میں پڑھا ہے کہ جو حوالہ آج ہمارا تھا اس میں تھا، اگر اس کو غور سے پڑھیں تو اس میں ہمیں 3 دفعہ ایک ریپیٹیشن نظر آتی ہے، 3 دفعہ ریپیٹیشن نظر آتی ہے، اور وہ ریپیٹیشن ہے بار بار کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا جو کہ اب تک تمہارے ساتھ رہے گا، یعنی روح حق، جسے دنیا نہیں پا سکتی، دنیا نہیں جانتی، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہارے اندر۔ اسی طریقے سے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس میرے حکم ہیں وہ ان پر عمل کرے گا، وہی مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ 2 دفعہ۔ تیسری دفعہ پھر خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اس سے کہا کہ اگر کوئی مجھ سے محبت رکھے تو وہ میرے کلام پر عمل کرے گا، اور میرا باپ اس سے محبت رکھے گا، اور ہم اس کے پاس آئیں گے اور اس کے ساتھ سکونت کریں گے۔ پھر کہا جو مجھ سے محبت نہیں رکھتا وہ میرے کلام پر عمل نہیں کرتا۔ اب بار 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 خداوند اسی چیز کو ریپیٹ کر رہا ہے کہ حکموں پر عمل کرنے سے، حکموں پر عمل کرنے سے، میرے عزیزو آج اس سارے کلام کو آپ نے ایک دفعہ سن لیا ہے کہ حکموں پر عمل کرنے سے۔ یہاں پر جو میں چیز صرف کلیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم حکموں کی لسٹ بنا لیں اور ان پر عمل کرنا چاہیں۔ یسوع مسیح کے کئی احکام ہیں اس میں۔ اس نے کہا جا میری بھیڑیں چرا، اس نے کہا جاؤ کلام کو پرچار کرو، اس نے کہا ہے کہ مثلا لازر کو کہا باہر آ جا لازر، اس نے کہا کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ یسوع کے بہت سارے حکم ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم لسٹ بنا کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں اور ہم کہیں کہ ہم یسوع سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے جو بات ہے جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یا اس کلام کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے
کہ حکموں پر عمل کرنے سے ہم نہیں ظاہر کریں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ ہم اس سے محبت کریں، اور پھر جب ہم اس سے محبت کریں گے تو ہمارا دل خود بخود چاہے گا کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہم کریں، دوسری کوئی بات ہو ہی نہ، ہو ہی نہیں سکتی۔ جو یوحنا بھی اتنا دور جاتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور جب ہم یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہم گناہ کر ہی نہیں سکتے، پھر ہم گناہ میں گرتے ہی نہیں، کیونکہ پھر ہر وقت جو ہے ہم میں وہ زندہ رہتا ہے، ہم زندہ نہیں رہتے بلکہ ہم مر جاتے ہیں، اور یہی نئی پیدائش ہے، یہی انسان کی نئی پیدائش ہے، اس سے زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ چیز نہیں ہے۔ یہی نئی پیدائش ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہم تھا بغیر کسی کنڈیشن کے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ہم نئے طور سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے تو پھر میں باپ سے درخواست کروں گا اور وہ روح القدس دے گا۔ ایسے نہیں کہ حکموں پر ہم لسٹ لگا کے تو چلو جی چلو خدا نے کہا غریبوں کی مدد کرو، ہم غریبوں کی مدد کرنے نکل جائیں، بلکہ اس سے محبت کریں تو غریبوں کی مدد خود بھی ہوگی۔ جہاں غریب دیکھیں گے ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، کیونکہ خداوند جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، شکستہ دلوں کے ساتھ ہے۔ خداوند جو ہے وہ جو غریبوں کے ساتھ ہے وہ سب کے ساتھ ہے، پھر ہمارا دل خود ہی ان کے لیے دکھی ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم نہیں بلکہ مسیح ہم میں زندہ ہو جاتا ہے، اور جب مسیح ہم میں زندہ ہے تو میرے عزیزوں ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وہ کام نہ کریں کہ جو خداوند کی جو ہے وہ خواہش ہے ہم میں کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، خداوند جو ہے کیسے ہم کر سکتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ہم میں نظر آئے؟ کیا معاف کرنے سے ایک دوسرے کو؟ ہاں بالکل ضرور، اگر یہاں پر معافی کی ضرورت ہے تو ہمیں معاف کرنا ہے، کیونکہ یہ خداوند کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ آیا کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو اپنے پر فوقیت دیں؟ یہ خدا کی مرضی ہے؟ ہاں بالکل یہ خدا کی مرضی ہے کہ ہم دوسروں کو بہتر جانیں اپنے سے، یقیناً یہ خدا کی مرضی ہے۔ ہم ایسے بھی اس کے ساتھ جو ہے اس کے حکموں پر عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، وہ کہتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرو، یہ اس نے ایک بہت اچھا حکم دیا، بہت بڑا حکم دیا۔ اسی سے ہم جو ہے وہ لوگ جانیں گے کہ ہم واقعی خداوند کے شاگرد ہیں، بلکہ لوگ یہ جانیں گے کہ ان میں یسوع مسیح زندہ ہے، یسوع مسیح میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو سیکریفائز کر دیں، دوسرے کو آگے کر دیں، تو پیچھے ہو جائیں، کیوں نہیں؟ ایسے کیوں نہیں ممکن؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب مسیح ہم میں زندہ ہے، جب مسیح کو ہم نے جو ہے وہ اپنا چارج دے دیا ہے۔ میں ایک وہ کہانی جو ہے سن رہا تھا کہ ایک مشنری تھا، یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب مشنری افریقہ ادھر ادھر جایا کرتے تھے تو امریکہ بھی بن رہا تھا، تو بتاتے ہیں کہ وہ مشنری جب چھٹی پہ یا اس طریقے سے واپس امریکہ آیا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے گاؤں میں جو ہے وہ گورنر آ رہا ہے، اور اس گورنر کی عادت تھی اس علاقے کی کہ وہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جایا کرتا تھا دیکھنے کے لیے کہ لوگوں کی اگر کوئی پرابلمز ہیں، کوئی ایسی ضروریات ہیں تو وہ ان کو چیک کرنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ لیکن جب بھی وہ گورنر کہیں جاتا تھا پرابلم یہ ہوتی تھی کہ اس کے لیے پراپر کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، تو اس پورے گاؤں میں جو تھا وہ مشنری کا گھر تھوڑا بہتر تھا، تو اس نے سوچا اچھا یار میں اس کو گورنر کو میں اپنے گھر ٹھہرا لیتا ہوں۔ تو اس نے کیا کیا، باہر گوڑ تھا وہ اس کا جو کیا اسے کہتے ہیں کہ تھوڑا سا باہر جو اس کا ہے لان جو ہوتا ہے وہاں پہ اس نے کہا چلو میں یہاں پہ ٹینٹ لگا کے رہ لیتا ہوں۔ تو وہ خود اس ٹینٹ میں رہا اور اس نے گورنر کو اپنا گھر پیش کر دیا۔ گورنر آیا وہاں پر رہا، اب ظاہر بات ہے وہ تو گورنر تھا، اس کے ساتھ مال مسالے کھانے پینے یہ وہ بہت کچھ تھا، تو وہ جو سادہ چند دن اس نے رہنا تھا وہاں پر۔ تو جب وہ وہاں پر آیا اس نے رہا تو شام کے وقت گورنر تھا، وہ اس کے اتھارٹی جو تھی رائل اتھارٹی، رائل سارے طریقے کار تھے، تو اس نے جناب وہ سارا کچھ ٹیبل شیبل لگا، یہ وہ بہت بڑی اس نے دعوت کا انتظام کر دیا۔ گورنر وہاں پہ آیا، خوب میں میز سج گئی اور یہ وہ شاہانہ طریقے سے رائل جو ہے وہ فیسٹ وہاں پر ارینج کیا گیا۔ تو جب وہ رائل فیسٹ وہاں پر ارینج ہوا تو گورنر نے اس کو بھی دعوت دی کہ بھئی تو آ اور آ کے تو ہمارے ساتھ اس میز کے اوپر بیٹھ، تیری بھی دعوت ہے۔ وہ بھی آیا اور اس نے بہت انجوائے سے کیا،
بہت اس نے بھی خوشی منائی ان لوگوں کے ساتھ کہ وہ جہاں تھے اور رائل پریزنس میں وہ بھی بیٹھا اور اس کا دل بہت خوش ہوا. تو جب وہ وہاں سے آیا تو اس نے اس چیز کو یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کیا. اس نے کہا یہ ہے پرپس کہ جب ہم سارا کچھ جو ہے وہ خداوند کو دے دیتے ہیں, اپنا سارا کچھ جو ہے اپنا آپ جو ہے دے دیتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں. خود وہ جھونپڑی میں چلا گیا, اس کو اپنا گھر دے دیا. تو جب ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سرنڈر کر دیتے ہیں, خالی کر دیتے ہیں, تب خداوند ہمارے اندر آ کر بسیرا کرتا ہے. یہ ہے طریقہ کار کہ خداوند کو اپنے اندر دعوت دینے کا. پھر اس کے ساتھ رائل فیسٹ میں ہم بیٹھتے ہیں, پھر انجوائے کرتے ہیں, اور وہ جو خوشی اور اطمینان اس فیسٹ میں شامل ہونے سے ملتا ہے وہ کسی اور چیز سے مل نہیں سکتا, وہ کوئی دے بھی نہیں سکتا. کوئی انسان, کوئی بہن بھائی, کوئی ماں باپ, کوئی دے ہی نہیں سکتا. کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے وہ اطمینان اور وہ سکون دینے کے لیے. میرے عزیزوں, یہ ہے طریقہ کار خداوند کو اپنے اندر ریسیو کرنے کا, اپنے آپ کو خالی کرنے سے, اپنے آپ کو چھوٹا کرنے سے, اپنے آپ کو ہمبل کرنے سے. جو چیزیں کہتے ہیں بھری ہیں وہ بھری نہیں جا سکتی. جو لوگ روح القدس کے بھوکے ہیں کہ روح القدس ہم میں آئے اور خداوند کا بسیرا, خداوند کا خیمہ ہم نے آ کر اس کا وجود جو ہے وہ ہمارے اندر آ کر قائم ہو. ان لوگوں کو اپنے آپ کو خالی کرنا, بغیر خالی کیے ہم خداوند کو نہیں اپنے اندر پا سکتے. اپنے یہاں پر اس کی مینیفیسٹیشن ہو ایک ایک شخص کو انڈیویجولی اور خداوند کا بدن ہوتے ہوئے کلیسیائی طور پر. ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کو دعوت دیں خالی کر کے. اور یہ ایک بہت ہی زیادہ سینسیٹیو اور غور کرنے والی بات ہے کہ سوچیں مسیح یسوع نے یہ کہا. سوچیں ذرا اس بات کو غور کریں, یہ بہت ہی ہلا دینے والی بات ہے, کانپ جانے والی بات ہے. یہ سوچ لینا کہ یسوع مسیح نے کہا ہے وہ تمہارے ساتھ بلکہ تمہارے اندر ہوگا. اب سوچیں اگر میں یہ کہوں کہ روح القدس کا بسیرا مجھ میں ہے, میں نے اس کو پا لیا ہے, کیسی ہلا دینے والی بات ہے, سوچنے والی بات ہے, جس کو شبی فیرا ہوئی ہم کہتے ہیں. 24/7 ہر وقت جو ہمارے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے, اس کی حضوری میں, اس کی موجودگی میں ہمیں کیسے بولنا ہے, ہمیں کیسے چلنا ہے, ہمیں کیسے اٹھنا ہے, ہمیں کیسے بیٹھنا ہے, ٹیلی فون پہ کیسے بات کرنی ہے, کس کی بات کرنی ہے, کس کی نہیں کرنی ہے. یہ ساری باتیں سوچنے کی کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے, میرے اندر موجود ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بہت ہلا دینے والی بات ہے. پولس رسول کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم روح القدس کا, تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے. کلام کہتا ہے. کرنتھیوں کے خط میں کل میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کسی طریقے سے ریلیٹ کروں. کرنتھیوں کے 8ویں باب میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو جج نہ کرو, ایک دوسرے کو جج نہ کرو, بلکہ خداوند خود ہی جب آئے گا تو وہ خود اس چیز کو کرے گا. اور یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ اپنے محبت کرنے والوں کو جانتا ہے, اپنے محبت کرنے والوں کو جانتا ہے. بہت مختصر میں نے پیغام اس لیے رکھا ہے کہ چھوٹی بات آپ کے ذہن میں رہے. خدا جو ہے وہ اپنے محبت کرنے والوں کو جانتا ہے, اپنے محبت کرنے والوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا سے پیار کرتا ہوں, مجھے اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آگے مجھے سوچ رہی ہے, اٹس بیوٹیفل, بہت اچھا ہے, میں سمجھتا ہوں پھر آپ جو ہے وہ پرفیکٹ جگہ پہ, پرفیکٹ ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ جب آپ نے مسیح کو پایا تھا اس وقت آپ کا جوش بہت زیادہ تھا, آپ لوگوں کو دور دور, یہ بھی کمانڈمنٹ اس کی جا کے کلام سناؤ, دوسروں کو میرے بارے میں بتاؤ. اس وقت بہت زیادہ بتاتے تھے, آپ کم ہو گئے ہیں. تو آج موقع ہے یہ سوچنے کا کہ نہیں خدا میں نے تجھے جو ہے بیٹرے کیا ہے, میں آج سے پھر سے وہ روایت کروں گا, اپنے آپ کو دوبارہ سے لوگوں کو ایسے ہی کلام سناؤں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں صلح کرانے میں تیز تھا, آج جو ہے میں کم ہو گیا ہوں, دوبارہ سے اس کو روایت کریں. خدا کے جو وہ احکام ہیں ان پر غور کریں,
لیکن اس سے بڑھ کر اس سے کہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیں اگر آپ کی محبت میں کہیں بھی کمی ہے. جب محبت ایسی ہوگی کہ اس کی خاطر میں صلیب اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, اس کی خاطر حتیٰ کہ میں مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا, تو پھر میں خداوند سے محبت کروں گا. جب میں اس کے بغیر, اس کی پریزنس کے بغیر رہ نہیں سکتا, میرا دل جو ہے اس کی پریزنس کے بغیر روتا ہے. داؤد نبی 42 زبور میں کہتا ہے جیسے ہرنی پانی کے نالوں پر ترستی ہے, ایسی میری جان خداوند تیرے لیے ترستی ہے. یہ ہے. ہاں ایوب نبی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے پتا ہو کہ تیری حضوری کس جگہ پر, کہاں ہے تیری سی, میں جاؤں اور تیرے ساتھ میں رہوں اور بات چیت کروں. یہ جان تلاش کرتی, جان تلاش کرتی ہے. اگر جان آپ کی تلاش کرتی ہے, اس کے لیے مرتی ہے, تو یقیناً کچھ ہو نہیں سکتا کہ باپ بیٹا روح القدس ہمارے پاس آیا جایا نہ کریں. جو اس کا وعدہ ہے وہ اٹل ہے, جو اس کا وعدہ ہے وہ اٹل ہے. کچھ اس میں ہیرا پھیری نہیں ہو سکتی. یہ جو ہے یہ پتھر پر لکیر ہے کہ خداوند نے کہہ دیا ایسا ہی. باپ بیٹا روح القدس اسی کی زندگی میں آتے جاتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں. بات حکموں پر عمل کرنے کی بعد میں ہے, پہلے محبت کی ہے, کیونکہ یہی بائبل کا جو ہے وہ سارا کلام ہے. اسی پر کلام ختم ہوتا ہے, اسی سے شروع ہوتا ہے. یہ کہانی محبت کی یہیں سے شروع ہوتی ہے, یہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ ایک دل ہے جو تڑپ رہا ہے اپنے لوگوں کے درمیان بسیرا کرنے کے لیے. اور اب تو درمیان کی بات نہیں ہے, اب تو اندر کی بات ہے, اب تو اندر کی بات ہے. اب جو میری دعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اندر بیٹھ کر, اس سے پہلے کہ پاک میز پر ہم آئیں, ہم اس چیز پر غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں, کتنی ہماری محبت ہے. آیا کلام سننے سے ہم تھک جاتے ہیں, کہتے ہیں بند کرو جی, یہ کیا میرا والا لمبا ہی کر دیا, یا یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اس بات کے لیے جو ہے وہ ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے کہ ہمیں خداوند کی کوئی بات سناؤ, خداوند کی بات سناؤ. اگر اس بات میں بھی کمی ہے تو آئیں بڑھیں اس بات میں اور اپنے آپ کو خود جج کریں, اپنے دلوں کو خداوند کے آگے رکھیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے. یسوع کے نام میں یہ سب کچھ مانگتا ہوں, آمین.